پچھلی دفعہ جب ہم سلیمان بھائی کے گھر کھانے پہ آئے تھے تو کیسے نک سک سے تیار پھر رہی تھی. تب سے رضا میرے پیچھے پڑا ہے کہ حیا کا رشتہ مانگے. اس لڑکی کو لڑکوں کو متوجہ کرنے کا فن آتا ہے. آبدہ کتنی مشکل سے داور کے دل سے اس کا خیال نکالا تھا میں نے اور فرقان نے. وہ تو اڑ ہی گیا تھا کہ شادی کرے گا تو صرف حیا سے، مگر جب فرقان نے سختی کی کہ بھلا ایسی بے پردہ اور آزاد خیال لڑکی کو اپنی بہو بنا کر ہم نے اپنی آخرت بگاڑنی ہے کیا، تب کہیں جا کر وہ مانا. مگر اب فرخ کیا کروں میں اس لڑکے کا، یہ ابھی بھی اسی طرح کیل کانٹوں سے لیس ہو کر آ جائے گی اور فرخ پھر اس کے جانے کے بعد ضد پکڑ لے گا. اب میری ارم بھی تو ہے، مجال ہے کہ سر پہ دوپٹہ لیے بغیر گھر سے نکلے. سائمہ تائی فخر سے کہہ رہی تھی اور وہ دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ بمشکل دیوار کا سہارا لیے کھڑی تھی. اسے لگا کہ اگر اس نے مزید کچھ سنا تو اس کے اعصاب جواب دے جائیں گے. بددقت اپنے وجود کو سنبھالتے وہ واپس پلٹ آئی. کسی بات پہ ہنستے ہوئے فرخ کی نگاہ اس پہ پڑی جو راہداری سے چلی آ رہی تھی تو اس کی ہنسی تھم گئی. وہ بے اختیار مسکرا دیا. قبول صورت سا فرخ جس کی رنگت ٹف روٹین کے باعث مزید سنبھلا گئی تھی، مگر مسئلہ اس کی واجبی شخصیت یا حیا کی بے پردگی کا نہ تھا. اصل بات تو وہ سب جانتے تھے. پھر بھلا اس کے بارے میں رضا یا فرخ نے سوچا بھی کیسے؟ وہ ایکسپارٹ نگاہ فرخ پہ ڈال کر چپ چاپ فاطمہ بیگم کے ساتھ صوفے پہ آ بیٹھی. تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھ کر پوچھا. کچھ نہیں اماں، وہ بددقت خود کو نارمل کر پائی. فاطمہ مطمئن ہو گئیں اور وہ سائمہ تائی کے بارے میں سوچنے لگی جن کا حیا میری جان کہتے منہ نہ تھکتا تھا، اور تایا فرقان کے لیے تو وہیں بڑی بیٹی تھی، لیکن اندر سے ان لوگوں کے ایسے خیالات ہوں گے وہ گمان بھی نہیں کر سکتی تھی. اور وہ پھول، وہ بھی رضا یا فرخ میں سے ہی کسی نے بھیجے ہوں گے. مگر کل رات جب پہلی دفعہ پھول آئے تھے تب تو فرخ نائٹ ڈیوٹی پہ تھا اور رضا تھا تو اسلام آباد میں ہی. مگر ان دونوں میں سے کسی کو اس کے سبانجی کے سلیکشن کے بارے میں کیسے علم ہوا؟ شاید جب وہ زارا کو فون پہ بتا رہی تھی تب کھڑکی کے باہر کچھ کھڑکا تھا. وہ جو کوئی بھی تھا یقیناً اس نے کھڑکی کے باہر سے ساری بات سن لی ہوگی اور سن کر ہی وہ خط لکھ کر پھولوں کے ساتھ ادھر رکھا ہوگا. مگر اس پہ تو کوریئر کی ایک روز قبل کی مہر تھی. شاید اس نے کوئی جعلی مہر استعمال کی ہو. مگر اسے اتنے جمیلوں میں فرخ اور رضا جیسے جاب والے مصروف بندے کیوں پڑیں گے بھلا؟ اس کا دل کہتا تھا یہ نہ فرخ ہے نہ رضا بلکہ کوئی اور ہے. خیر جہنم میں جائے وہ جو بھی ہے، ان دونوں کا دماغ تو ابھی ٹھیک کرتی ہوں. وہ تیزی سے اٹھ کر لڑکے لڑکیوں کے گروپ کے پاس چلی آئی. ارم سامنے کھڑے کھڑے اس کی مخصوص بے نیازی سے سینے پہ ہاتھ باندھے ارم کو پکارا تو سب رک کر اسے دیکھنے لگے. کیا تم لوگوں نے سبین پھپھو کو شادی کا کارڈ بھیجا تھا ترکی؟ کنکھیوں سے اس نے فرخ اور رضا کے چہروں کو دیکھا. وہ دونوں چونکے تھے اور دونوں کو ہی اس کی بات پسند نہیں آئی تھی. جیسے پھپھو کا کارڈ سلیمان چچا کو دیا تھا، انہوں نے بھجوا دیا ہوگا. اور ہاں، پھپھو کو ابا نے فون کر دیا تھا. کیا وہ آئیں گی؟ آنا تو چاہیے، آخر قریبی رشتہ ہے، تم سے نہ صحیح ہم سے تو ہے. اس نے قریبی رشتہ پہ زور دے کر ایک جتاتی نظر فرخ اور رضا پہ ڈالی. وہ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے. پھر کھانے کے بعد سائمہ تائی نے سب سے پہلے اسے بلایا. حیا میری جان، یہ رم کسی کام کی نہیں ہے. تم سمجھدار ہو، ٹیبل پہ تم نے خیال رکھنا ہے کہ جیسے کوئی ڈش آدھی ہو تو فوراً ظفر کوک کو اشارہ کرنا، ٹھیک؟ شور تائی، میں خیال کروں گی. وہ بددقت مسکراتی ہوئی سرو کرنے لگی. چند منٹ بعد سب ڈائننگ ہال میں کھڑے اپنی اپنی پلیٹوں میں کھانا نکال رہے تھے. ڈائننگ ٹیبل کے اطراف سے کرسیاں ہٹا کر ایک دیوار کے ساتھ لگا دی گئی تھیں تاکہ سب اپنی مرضی سے کھانا نکال کر ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے کھاتے رہیں. تایا جان آپ نے سلاد نہیں لیا؟ وہ رشین سلاد سے بھرا شیشے کا بڑا پیالہ اٹھایا تایا فرقان اور سلیمان صاحب کے پاس آئے جو اپنے دھیان میں محو گفتگو تھے. اس کے پکارنے پر چونکے. تھینک یو بیٹا. تایا فرقان مسکرا کر چمچے سے سلاد اپنی پلیٹ میں نکالنے لگے. وہ شلوار کرتے میں ملبوس تھے، کندھوں پہ شال تھی اور باروک چہرے پہ مونچھیں. سلیمان صاحب ان کے برعکس کلین شیوڈ ڈنر سوٹ میں ملبوس خاصے اسمارٹ اور ہینڈسم لگ رہے تھے. دونوں کی سوچ بھی اپنے حلیوں کی مانند تھی. ابا آپ بھی لینا. سلیمان تم نے سبین کو کارڈ پوسٹ کر دیا تھا؟ تایا کو اچانک شاید اس کی شکل دیکھ کر یاد آیا. سلیمان صاحب کا چمچے میں سلاد بھرتا ہاتھ ذرا سست ہوا اور چہرے پہ کڑواہٹ پھیل گئی. بہت آہستہ آہستہ سے انہوں نے سلاد سے بھرا چمچہ اپنی پلیٹ میں پلٹا کر دیا تھا. ان کے لہجے میں عجب کاٹ تھی جو حیا کے لیے نہیں تھی. ابا سبین پھپھو شادی پہ آئیں گی؟ وہ پوچھے بنا رہ نہ سکی. کل مہندی ہے، آنا ہوتا تو اب تک آ گئی ہوتی. 30 سالوں میں جو عورت صرف چند دفعہ ملنے آئی ہو وہ اب بھی نہ آئے تو بہتر ہے.
حیا تو کیا فرقان تایا بھی دنگ رہ گئے۔ سلیمان کیا ہوا ہے؟ تھینک یو بیٹا، جواب دینے کے بجائے سلیمان صاحب نے اسے مخاطب کیا تو وہ اب تم جاؤ کا اشارہ سمجھ کر سر جھکائے وہاں سے چلی آئی۔ بہت آہستہ سے سلاد کا پیارا میز پہ رکھا اور اپنی آدھی بھری پلیٹ اٹھائی، مگر اب کچھ بھی کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ یہ ابا کو کیا ہو گیا تھا؟ وہ پھپھو کے بارے میں ایسے گفتگو کیوں کر رہے تھے؟ پھر وہ رہ نہیں سکی، اپنی پلیٹ لیے ستون کے پیچھے آ کھڑی ہوئی جس کی دوسری جانب تایا اور ابا کھڑے تھے۔ بظاہر اپنی پلیٹ پہ سر جھکا، اس کے کان انہی کی طرف لگے تھے۔ حیا کے لیے عمیر لغاری نے اپنے بیٹے کا پرپوزل دیا ہے، سلیمان صاحب اپنے دوست اور اپنی کمپنی کے شیئر ہولڈر کا نام لے کر کہہ رہے تھے، اور اس کے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ لرز گئی، دل سہم اٹھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تایا فرقان ششدر رہ گئے تھے۔ بھائی اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ وہی ولید اچھا لڑکا ہے، کل مہندی پہ آئے گا تو آپ کو ملواؤں گا۔ سوچ رہا ہوں حیا سے پوچھ کر ہاں کر دوں، مگر سلیمان یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ تم حیا کی شادی یوں کیسے کر سکتے ہو؟ باپ ہوں اس کا، کر سکتا ہوں۔ فاطمہ بھی راضی ہے اور مجھے یقین ہے کہ حیا کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور جہان کا کیا ہوگا؟ کون جہان؟ سلیمان صاحب یکسر انجان بن گئے۔ تمہارا بھانجا سبین کا بیٹا جہاں، جس سے تم نے حیا کا نکاح کیا تھا، تم کیسے بھول سکتے ہو؟ جواباً سلیمان صاحب نے ناگواری سے سر جھٹکا۔ وہ 21 سال پرانی بات ہے اور حیا 22 سال کی ہو چکی ہے۔ بے وقوفی کی تھی میں نے کہ سبین پر اعتبار کر کے اپنی بچی کا نکاح اس کے بیٹے سے کر دیا تھا۔ کیا ان کی 21 برسوں میں کبھی سبین نے مڑ کر پوچھا کہ اس نکاح کا کیا بنا یا کیا بنے گا؟ زیادہ سے زیادہ وہ 6 ماہ میں ایک فون کر لیتی اور 3 منٹ بات کر کے رکھ دیتی ہے۔ آپ کو واقعی لگتا ہے کہ وہ لوگ اس رشتے کو قائم رکھنا چاہتے ہیں؟